قرآن مجید کی صورتیں اور آیات۔ تو بچوں جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ قرآن مجید ایک مکمل کتاب ہے اور اس میں 114 صورتیں ہیں، جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں 114 چیپٹرز ہیں۔ اب سورہ کا کیا مطلب ہے؟ سورت کی دو مطلب ہو سکتے ہیں یا دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی اس کا ہے بلندی یا منزل، یعنی بلندی کو جانا یا کسی منزل کو پہنچنا سورہ کہلاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے قرآن مجید کی سورت کا مطلب ہوا کہ ہر سورت جو ہے ایک بلند منزل کا نام ہے۔ پھر اسی طرح سورت کا جب ہم عربی لغت میں مطالعہ کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے فصیل شہر، احاطہ کرنا۔ تو اس اعتبار سے سورہ کا مفہوم یہ ہوا کہ قرآن مجید کی ہر سورت اپنے مضامین کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اپنے مضامین کے لیے ایک فصیل شہر کی مانند ہے، تو لہٰذا اس کو سورہ کہا جاتا ہے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں کہ جب ہم سورتوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں بہت سارے جملے ہوتے ہیں اور بیچ میں سٹاپ بھی لگا ہوتا ہے، ایک سائن ہوتا ہے جہاں پہ آیت ختم ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ جملے جو ہیں یہ آیت کہلاتے ہیں۔ اب آیت کا کیا مطلب ہے؟ بچوں آیت کا مطلب ہوتا ہے علامت، نشانی یا دلیل۔ چونکہ آیت پر کلام کا خاتمہ ہوتا ہے اور اول آخر سے جدا ہو جاتا ہے، اسی لیے اسے آیت کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی آیت کا جو مطلب ہے وہ علامت اور نشان کا ہی ہے کہ یہاں پر ایک جملے کا اختتام ہو جاتا ہے۔ پھر بچوں اگر قرآن مجید کی آیات اور صورتوں کی بات کی جائے تو قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں اور آیات کی تعداد ہے 6666، اور اسی اعتبار سے کچھ بڑی صورتیں ہیں اور کچھ چھوٹی صورتیں ہیں۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورہ جو ہے وہ سورہ البقرہ ہے اور قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورہ سورہ الکوثر ہے۔ قرآن مجید میں 7 منزلیں ہیں۔ اب 7 منزلوں میں قرآن مجید کو تقسیم کیا گیا ہے، تو یہ لوگوں کے فائدے کے لیے ہے کہ اگر کوئی 7 دن میں یعنی ایک ہفتے میں قرآن مجید مکمل کرنا چاہے تو اس کے لیے آسانی ہو کہ وہ روز ایک منزل پڑھ کے قرآن مجید کو مکمل کر سکتا ہے۔ پھر ایک اور اہم بات یہ کہ قرآن مجید کی ہر سورہ کا آغاز ہوتا ہے تسمیہ سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، لیکن صرف سورہ توبہ ہے کہ جس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں ہوتا۔ تو یہ وہ چیدہ باتیں ہیں سورتوں اور آیات کے حوالے سے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے نقطے کی طرف۔